مرد کی اصل طاقت اس کی آواز کی بلندی میں نہیں بلکہ اس عورت کی آنکھوں میں ہے جو اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ مرد کے سکون کے لیے اللہ نے عورت کو اس کی زندگی کا ساتھی بنایا ہے، لیکن افسوس بہت سے مرد اسی عورت سے اس کا سکون، اس کی مسکراہٹ اور اس کا اعتماد چھین لیتے ہیں۔ اس پر چیخنا، اسے تھپڑ مارنا، ہر بات پر ذلیل کرنا، بار بار طلاق کی دھمکی دینا اس کی شخصیت کو کچل دیتا ہے اور اسے خوف کے سائے میں جینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ کسی مضبوط مرد کی پہچان نہیں، یہ ظلم، کم ظرفی اور کمزور کردار کی علامت ہے۔ ذرا سوچو، جب ایک عورت اپنے والدین کا گھر، اپنا بچپن اور اپنے عزیزوں کی محبت چھوڑ کر ایک مرد کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے تو وہ صرف چند کپڑے نہیں لاتی یا کچھ سامان نہیں لاتی، وہ اپنے ساتھ بے شمار خواب لاتی ہے، امیدیں لاتی ہے، اعتماد بھی لاتی ہے، اور وہ یہ یقین لے کر آتی ہے کہ اب یہی شخص اس کا سہارا ہوگا، اس کا محافظ ہوگا اور اسی کا ہم سفر ہوگا۔ لیکن جب اسی شخص کے ہاتھوں اسے بے عزتی، سخت لہجہ، تشدد اور دھمکیاں ملنے لگیں تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی ہے۔ وہ خاموش رہتی ہے، مگر اس کی خاموشی میں ایسے زخم ہوتے ہیں جن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ جسم کے زخم وقت کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں، لیکن ذلت، سخت الفاظ، تشدد کے زخم کئی سالوں تک دل کو زخمی رکھتے ہیں۔ ہر بے عزتی اس کے اعتماد کو کمزور کرتی ہے، ہر دھمکی اس کے دل میں خوف پیدا کرتی ہے اور ہر تھپڑ اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ صرف زندہ رہتی ہے لیکن جینا بھول جاتی ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی مرد وہ نہیں جو اپنی آواز کو بلند کرے یا اپنے ہاتھ کی طاقت دکھائے۔ حقیقی مرد وہ ہے جو غصے میں بھی اپنے الفاظ کا انتخاب کرے، اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکے اور اپنی بیوی کے آنسو پونچھنے والا ہو، نہ کہ آنسوؤں کی وجہ بنے۔ عزت دینے والا مرد کبھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے کردار کی بلندی میں پہچانا جاتا ہے۔ اگر عورت مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے تو مرد پر بھی لازم ہے کہ وہ عورت کے لیے محبت، تحفظ، عزت اور اعتماد کا سبب بنے، کیونکہ وہ گھر کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا جہاں عورت خوف میں جیتی ہو، جہاں محبت کی جگہ دھمکیاں ہوں، احترام کی جگہ بے عزتی ہو اور اعتماد کی جگہ تشدد ہو۔ ایسے گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا ڈھانچہ رہ جاتے ہیں، ان کا سکون، ان کی برکت، ان کی خوشیاں بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، عورت کو جینے کے لیے طاقت کی نہیں، محبت چاہیے۔ اسے خاموش کرانے کے لیے دھمکی نہیں، احترام چاہیے۔ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے خوف نہیں، اعتماد چاہیے۔ جس مرد نے یہ راز سمجھ لیا، اس نے اپنے گھر کو جنت بنا لیا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے یہ حکم ہمیشہ یاد رکھو۔ سورۃ نساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ بھلائی اور اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یہ صرف ایک معاشرتی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت